السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 23 اگست 2024 بروز جمعہ ہے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند سے ایک اہم خبر آئی ہے۔ دارالعلوم کا یہ ایک بہت بڑا پیغام سبھی مسلمانوں کے لیے، تمام علماء کرام کے لیے، تمام ائمہ مساجد کے لیے اور سبھی ذمہ داران مدارس کے لیے ہے۔ یہ خبر بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے۔ سبھی سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ اس بات کو سنیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی، اس بات کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ دوستو، کل 22 اگست 2024 بروز جمعرات کو دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت ہی اہم پروگرام ہوا تھا اور اتفاق سے کل میں بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی تھا۔ دارالعلوم کے اس پروگرام سے کیا پیغام دیا گیا اور اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو بتاتے چلے، کل ہند تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک مشاورتی اجلاس کل بروز جمعرات 22 اگست 2024 کو دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں منعقد ہوا، جس میں رد شکیلیت و دیگر فتنوں کا تعاقب اور مدارس اسلامیہ سے متعلق تجاویز پیش کی گئی۔ اس موقع پر ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے صدارتی خطاب کیا، جبکہ صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس موقع پر ملک بھر سے تشریف لائے مہمانوں سے خطاب اور تجاویز میں کہا کہ اسلام کی نظر میں عقائد کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے نظریے کے خلاف ہو تو ایسا شخص خواہ بظاہر کتنا ہی دیندار نظر آئے، اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنے متعلقین اور آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے کی فکر کرے۔ تمام اہل ایمان اس بات پر متفق ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم نبوت مکمل ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدے کا انکار موجب کفر ہے اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے، اس کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات امت کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ قیامت کے قریب مہدی موعود کا ظہور اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمان میں باحیات تشریف فرما ہے، ان کا نزول بھی امت مسلمہ کے متفقہ عقائد میں سے ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں جو اپنے وقت پر سامنے آ کر امت کی رہنمائی کا فرض انجام دیں گی، جن کے بارے میں احادیث شریفہ میں واضح معلومات موجود ہے۔ جو شخص از خود مہدی موعود یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو، یعنی جیسے شکیل بن حنیف، ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے بھارت میں پھیلتا جا رہا ہے، اور دیگر مدعیان مہدویت، مسیحیت، وہ بلا شبہ ملحد اور مرتد ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح کی گمراہ کن تحریکات اور فتنوں کا تعاقب امت کے ہر طبقے کا اولین فرض ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے خصوصی اور عمومی بیانات میں مذکورہ موضوعات پر دلیل کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ عوام صحیح صورتحال سے واقف رہیں اور کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ اس مجلس میں علماء کرام اور ائمہ کو ضروری نصیحتیں کی اور کہا کہ اس سلسلے میں تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ دور جدید کے فتنوں سے متعلق کوئی جامع کتاب تیار کر کے مدارس اور مکاتب کے نصاب میں شامل کی جائے۔ علاقائی زبانوں میں فتنہ شکیلیت اور فتنہ گوہر شاہی سے متعلق مختصر اور مدلل مواد تیار کیا جائے اور اس کو گھر گھر پہنچانے کی فکر کی جائے۔ دعوتی اور دینی کاموں سے وابستہ افراد کو مذکورہ فتنوں کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور باہمی تعاون اور مشورے سے تحفظ عقائد پر
پروگرام منعقد کیے جائیں، بالخصوص اسکول اور کالج کے طلباء اور طالبات کے سامنے صحیح صورتحال رکھ کر انہیں ہر طرح کی ارتدادی تحریکات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ نیز سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح فکر عام کرنے اور باطل افکار و نظریات کی تردید پر محنت کی جائے۔ اس دوران کہا گیا کہ دینی مدارس مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ اور ان کی نسل نو کی تعلیم و تربیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ دینی ادارے ملت اسلامیہ ہند کی تعلیمی و اخلاقی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ملک کی سالمیت، تحفظ اور نئی نسل میں ملک کے دفاع اور حب وطن کا جذبہ پیدا کرنے میں بھی ان کی خدمات کسی سے مخفی نہیں ہیں، لیکن ملک میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو ان مدارس کو بیجا طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کے کردار کو مسخ کرنے میں مصروف ہے، اور افسوس ہے کہ اس نفرت پسند طبقے کو حکومت میں بعض ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس لیے یہ مشاورتی اجلاس مدارس کے خلاف متعصبانہ شر انگیز کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور ارباب اقتدار سے اپیل کرتا ہے، یعنی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مدارس کی اہمیت کو پہچانے اور ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اسی کے ساتھ یہ اجلاس سبھی مدارس سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ اور اپنے دائرہ کار کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے رجسٹر سوسائٹی یا ٹرسٹ کے تحت ادارے کے نظام کو چلائے، حساب میں شفافیت کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولے اور بیلنس شیٹ بنا کر اسے کسی اچھے سی اے سے ضرور آڈٹ کرایا جائے، اور طلباء کی رہائش کے لیے صاف پانی، صاف شفاف کمروں اور باتھ روم وغیرہ کا معقول انتظام کیا جائے۔ اس کے علاوہ زمینی تعمیری نقشے اور پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فائٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں تیار رکھی جائیں۔ اجلاس کے دوران دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مولانا سلمان بجنوری، مفتی سید سلمان منصور پوری، مولانا شوکت، مولانا شاہ عالم گورکھ پوری اور مولانا عبد المالک مغیثی وغیرہ دیگر علماء کرام نے مختلف تجاویز پیش کی اور بیانات کیے۔ مولانا اشرف عباس نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ابھرنے والے تمام فتنوں کے سلسلے میں اہم خطاب کیا۔ وہیں ملک بھر سے آئے ہوئے مخصوص مہمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس کی مہمانوں نے خوب پذیرائی کی۔ دوستو، یہ بہت اہم خبر تھی جو کہ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے موصول ہو رہی تھی، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں بہت سی قیمتی باتیں آئی ہیں، آپ کے ساتھ تمام باتیں شیئر کی جا چکی ہے۔ دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دینی مدارس، مساجد، مکاتب، دینی خانقاہوں کی، مراکز کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آپ سب دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں اور اس میں جو بات کی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔